نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کل میں نے آیت نمبر 18 تک تلاوت کی تھی، لیکن یہ کہ ہمارا درس ابھی آیت نمبر 13 تک پہنچا تھا، تو آج بغیر مزید تلاوت کیے کوشش یہ ہوگی کہ اتنے حصے کا درس مکمل ہو جائے۔ سورہ شورا کی بھی یہ آیات نمبر 13، 14 اور 15 میرے نزدیک اس سورہ مبارکہ کا نقطہ عروج، اس کا کلائمیکس ہے۔ سورہ حدید کی بھی وہ 3 آیات 13، 14 اور 15 نہایت اہم ہے، اور اس میں نفاق کا مضمون آیا ہے۔ فرائض دینی سے کنی کترانے کی کوشش اور اپنے جان اور مال کے تحفظ کی سعی، یہی وہ چیز ہے کہ جس سے اس مرض کا آغاز ہوتا ہے کہ جس کی آخری منزل نفاق اور منافقت ہے، جس کے تمام مراحل اور مدارج سورہ حدید کی اس آیت میں نہایت جامعیت کے ساتھ بیان ہوئے۔ سورہ حدید اور سورہ شورا کا یہ فرق اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ وہ مدنی سورت ہے، یہ مکی سورت ہے۔ اس میں پیش نظر تینوں گروہ ہیں کہ جن سے خطاب ہو رہا ہے بیک وقت۔ اگر ہم اس کے زمانہ نزول کا جو اندازہ ہم نے قائم کیا ہے وہ سامنے رکھیں تو 5-6 سال ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں دعوت دیتے ہوئے جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو حضور پر ایمان لا چکے ہیں اور وہ ایک شدید کشمکش سے دوچار ہیں۔ مکے کی سرزمین میں وہ کشمکش اور تصادم جو ہے اپنے پورے عروج پر پہنچا ہوا ہے۔ اہل ایمان میں سے جو غلاموں کے طبقے سے تھے وہ شدید پرسیکیوشن سے دوچار ہے، بہیمانہ تشدد ہو رہا ہے۔ حضرت بلال، حضرت خباب بن الارت، آل یاسر، اب جو کچھ نظرات کے ساتھ ہوا اس کا نقشہ ذہن میں لے آئیے۔ دوسری طرف قریش کے وہ سردار، ان کے وہ ائمہ ہیں، ائمۃ الکفر جن کو قرآن کہتا ہے، جو اپنے کفر پر، شرک پر ڈٹے ہوئے، اور جتنی بھی ان کے ہاتھ میں قوت ہے اسے وہ استعمال کر رہے ہیں اپنے آبائی دین کی مدافعت میں۔ تیسری طرف ایک ایلیمنٹ ہے جو سامنے تو موجود نہیں ہے، اہل کتاب کا، لیکن اس مرحلے پر در پردہ اس کا بھی سازشی ذہن مشرکین مکہ کی پشت پر آ چکا ہے۔ تو یہ 3 گروہ ہیں کہ جن سے تخاطب ہو رہا ہے۔ اہل کتاب سے یہاں تخاطب براہ راست نہیں ہے، لیکن ذکر موجود ہے ان کا، جبکہ سورہ حدید کے بارے میں نے یہ کئی مرتبہ عرض کیا کہ اس میں تمام تر خطاب امت مسلمہ سے ہے۔ اس میں کہیں اگر ذکر ہے اہل کتاب کا یا مشرکین کا تو محض ضمنی طور پر ہے بطور نشان عبرت۔ اس پہلو سے تو فرق واقع ہوگا، لیکن اگر ان کے مضامین کا ویسے موازنہ اور مقابلہ کریں تو بڑی گہری مماثلت ہے۔ یہ جو آیت نمبر 13 اس سورہ مبارکہ کی، اس میں جو مرکزی اصطلاح آئی ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ ایک کٹھن مرحلہ ہے۔ محض اپنے طور پر کسی عقیدے پر قائم ہو جانا، کچھ عبادات صرف اپنے طور پر ادا کر لینا، اگرچہ اس راستے میں بھی بڑی کٹھنائیاں ہیں، مشکلیں ہیں، لیکن یہ کہ دین کو قائم کرنا یہ ظاہر بات ہے کہ بہت ہی دشوار گزار گھاٹی ہے، اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ بوجھ اٹھانے سے گریز کرتا ہے۔ لہذا ہمارے ہاں بھی کچھ اس طرح کے خیالات پیدا ہوئے ہیں
کہ ہم نے دین کے ریچولسٹک ایلیمنٹ کو تو قبول کر لیا، نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ تو ہمیں معلوم ہے، ارکان اسلام ہے، چاہے عملاً اس وقت ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ اس کو بھی ادا کرنے والے جیسا کہ ان کو ادا کرنے کا حق ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر رہ گئے، لیکن کم سے کم یہ کہ ہمارے تصورات میں وہ مضبوطی کے ساتھ قائم ہے کہ یہ دین کے لوازم ارکان اسلام۔ لیکن وہ چیز کہ جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا کہ جس کے لیے جامع ترین اصطلاح ہے تکبیر رب، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، جس کے لیے دوسری اصطلاح یہ مکی صورتوں میں آ گئی اقیم الدین، دین کو قائم کرو، جس کے لیے تیسری اصطلاح آئی وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، جس کے لیے چوتھا انداز اختیار کیا گیا 3 مقامات پر، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، اللہ کے دین کو، دین حق کو کل کے کل دین پر غالب کر دینا۔ یہ چیز جو ہے اس کو فرائض کی فہرست میں شمار کرنے سے ہم کرنی کتراتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ چیز چلیے کہیں اضافی نیکیوں کی فہرست میں درج ہو جائے تو ہو جائے، لیکن فرائض جو لوازم ہیں دین کے اگر ان میں آتے ہیں تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو تولنا پڑے گا کہ اس ضمن میں میں کیا کر رہا ہوں۔ اسی کے لیے جو جد و جہد ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں اس کا نام ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اب اس آیہ مبارکہ میں ایک تو چور دروازہ یہ نکالا گیا کہ اس میں جو خطاب ہے وہ سابقہ امتوں سے ہے، اقیم الدین، یعنی ہم نے تمہارے لیے مسلمانوں مقرر کیا دین میں وہی جس کی وصیت کی تھی نوح کو، اور جو وحی کی ہے محمد آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی وصیت کی تھی ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، اور ان اقیم الدین بھی اصل میں انہی سابقہ امتوں سے جو خطاب ہوا ہے یہ اسی کا ایک ٹکڑا ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ گرامر کے اعتبار سے، نحو کے اعتبار سے ایسا ممکن ہے، لیکن اس پوری آیت کے مزاج کو پہچانیے، جو ان پر مقرر کیا تھا وہی تو ہم پر مقرر کیا، تو آخر جائے فرار کون سی ہے؟ این المفر، بھاگنے کے لیے کوئی راستہ موجود نہیں۔ ایک اور بات یہ کہی گئی کہ چونکہ شرائط تو مختلف ہیں اور اب اگر ہم اقامت دین کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مفہوم ہے پوری شریعت کو نافذ کرنا، لیکن یہاں تو دین کے اس جز کا نفاذ آئے گا جو سب میں مشترک ہو، تو معلوم ہوا بس توحید اور کچھ عبادات، باقی شریعتوں کا نظام تو جدا ہے۔ اب اس پر بھی غور کیجئے، واقعہ یہ ہے کہ انسان کرنی کترانے کی کتنی ہی کوشش کرے، وہ جو حقیقت ہے اس سے مفر ممکن نہیں ہے۔ یہ توحید ہی تو ہے جس کا یہ سارا پھیلاؤ ہے، ہمارا دین اس میں کوئی شک نہیں کہ دین توحید ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں، حاکمیت خداوندی کا تصور، یہ توحید ہی کی تو کرولری ہے۔ ان الحکم الا للہ وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ لا یشرک فی حکمہ احدا۔ آخر یہ توحید سے جدا کچھ ہے تو نہیں، اللہ ہر شے کا مالک ہے، یہ توحید ہی کی ایک شرح تو ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں۔ اب یا تو توحید کو صرف ایک عقیدہ بنا کر بیٹھ جائیے، تب تو وہ فرار ممکن ہوگا، لیکن قرآن مجید جس توحید کو پیش کر رہا ہے اگر اس کی پوری وسعت سامنے ہو تو پھر کل کا کل دین اس کے اندر آ جائے۔ تو مختلف راستے نکالنے کی صحیح، حالانکہ یہ سوچئے کہ جب اقیم الصلاۃ کا لفظ آتا ہے تو کتنے اہتمام کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اس کے معنی ہے نماز کا پورا نظام قائم کرنا۔ جہاں کہیں بھی اس کی شرح ہوگی یہ اس کا جزو لازم ہوگا
کہ صرف نماز پڑھنا نہیں، نماز کا نظام قائم کرنا، اس کے تمام اوقات کا لحاظ رکھتے ہوئے، اس کی تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے، اس کے تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے پورے کے پورے اس نظام صلاۃ کو قائم کرنا، یہ مراد ہے اقیم الصلاۃ۔ وہی ذرا یہاں پر لائیے اقیم الدین۔ جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں، دین ایک ہی ہے، اصول ایک ہی ہے کہ حکم دینے کا اختیار اللہ کو ہے، جیسے کہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو زندہ کا واز ہے، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ان الحکم الا للہ امر لا تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم۔ یہی دین ہے۔ اب اللہ نے یہ حکم دیا تو اس کو قائم کرنا اقامت دین ہوگا، اللہ کا حکم اگر بدل گیا ہے تو اب اس کو قائم کرنا اقامت دین ہوگا۔ لیکن یہ کہ یہ ذمہ داری وہ ہے کہ جس سے مسلمان کا کسی بھی اعتبار سے اپنے آپ کو بری سمجھ لینا بغیر اس کے ممکن نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کے ٹیکسٹ میں تو تحریف نہیں کر سکا، لیکن اس کے معنی کے اندر تحریف کی بھرپور کوشش کرے۔ یہ بھی الحاد ہے قرآن کے مفہوم میں، ٹیڑھ پیدا کرنا، کدی پیدا کرنا، صرف اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ طبیعت جو ہے بوجھ سے، ذمہ داری سے کتراتی۔ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ بات جان لیجئے کہ اقامت دین کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ تفرقہ ہے۔ یہ چیز ہمیں خاص طور پر پاکستان کے بسنے والوں کو جس طرح پچھلے چند سالوں میں معلوم ہوئی ہے، اب اس کے بعد اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ ایران اور پاکستان کے حالات میں بہت ہی مشابہت رہی ہے، دونوں میں قربانیاں دینے کے اعتبار سے مذہبی عنصر غالب آ گیا، اس لیے کہ واقعہ یہ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ کم سے کم یہاں کے حالات کو تو ہم جانتے ہیں۔ یہاں جمہوریت کے لیے گولی کھانے والے ہمیں نظر نہیں آتے کہیں، سوشلزم کا نام لینے والے بہت ہیں، اس کے لیے گولی کھانے والے ابھی نہیں۔ ہاں، اللہ اور اس کے رسول پر گولی کھا لینے والے اب بھی موجود ہیں، اگرچہ وہ لوگ بالعموم کوئی مذہب سے ان کا زیادہ عملی سروکار نہ ہو، لیکن جذباتی سطح پر اللہ اور اس کے رسول کے نام پر گولیاں کھا لینے والے ہیں۔ تو ان میں غالب عنصر جو ہے وہ مذہبی ہوا، یہاں بھی وہاں بھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یہاں تحریک نظام مصطفیٰ بن گئی اور وہاں اسلامی انقلاب کی تحریک بن گئی، لیکن یہاں مذہبی قیادت منقسم تھی۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، اس تحریک کے دوران بھی ان میں تفرقہ تھا، ان کی نمازیں ساتھ نہ تھی، ان کے دل پھٹے ہوئے تھے، وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی فکر میں تھے۔ وہاں معاملہ یہ تھا اتفاق سے، ان کا نظام کچھ ایسا ہے اہل تشیع کا کہ کم سے کم وہ جو مین لینڈ ہے ایران کا، اس میں وہ شیعت کا نظام اتنا قوی ہے، ایک ہیرارکی ہے وہاں، مذہبی قیادت جو ہے وہ منظم ہے، لہذا وہاں وہ تفرقہ نہیں تھا۔ تو کم سے کم فوری طور پر جس قدر عظیم فرق اور تفاوت ظاہر ہوا وہ ہمارے سامنے، اگرچہ وہاں بھی دوسرا پہلو جو قدر مشترک تھا کہ اصل جو تحریک اٹھی ہے وہ مذہب اور دین کی بنیاد پر نہیں تھی، وہ جمہوریت کے لیے تھی، جبر اور استبداد کے خلاف تھی۔ چنانچہ اس میں ملحدین بھی تھے، اس میں سوشلسٹ بھی تھے، اس میں سیکولر سیاست کے علمبردار بھی تھے، وہ معاملہ وہاں بھی تھا۔ پھر مذہبی عناصر میں پریکٹسنگ مسلمز بھی تھے، لبرل مسلمز بھی تھے، اور یہ کشمکش وہاں بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ لیکن یہ کہ کم سے کم فوری طور پر جو ایک عظیم فرق اور تفاوت سامنے آیا اسے سامنے رکھیے تو معلوم ہوگا کہ تفرقے کا کیا مقام ہے۔ یہاں تو وہ سارا ہی معاملہ ختم ہوا، بلکہ جیسا کہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، ایک شدید رد عمل ہے، عوامی سطح پر ایک رد عمل، ڈس ایلوژنمنٹ، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کے نام پر، اور پھر بعد میں جو اختلافات ہوئے اس کی وجہ سے عوام کے اندر جو ان کی دل شکنی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اب مستقبل قریب میں جلد کسی تحریک کا اس بنیاد پر اٹھنا آسان نہیں۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس کے بعد جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، حضور کی دلجوئی میں
اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ اتنی سیدھی اور سادہ سی بات، عقل اور فطرت کے اتنے مطابق اور موافق بات، توحید سے زیادہ فطرت انسانی سے قریب تر اور کون سی چیز ہوگی؟ کیا سبب ہے، رکاوٹ کیا ہے؟ یہ لوگ اسے قبول کیوں نہیں کر رہے؟ تو پہلے تو لیا ان کو جو براہ راست وہاں موجود تھے مکے کی سرزمین میں، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بات اتنی معمولی نہیں ہے جتنی آپ سمجھ رہے ہیں۔ انسان اپنے اوپر قیاس کرتا ہے، ان پر بہت بھاری ہے وہ چیز جس کی کہ دعوت آپ انہیں دے رہے ہیں۔ شرک سے اپنا دامن جو ہے بالکل چھڑا لینا اور توحید پر کار بند ہو جانا آسان نہیں۔ سب سے پہلے تو اپنے نفس، اس کی خدائی کا انکار انسان کرے، نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست لیکن ایراون نیست۔ اس کے لیے بڑے مجاہدے کی ضرورت ہے جسے حضور نے جہاد اکبر سے تعبیر فرمایا۔ افضل الجہاد کیا ہے؟ ای الجہاد افضل یا رسول اللہ؟ اور جواب دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ جو سورہ قیامہ میں اس طرح فرمایا، بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ یہ جو انکار کر رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، قیامت کا انکار کر رہے ہیں، اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ بات ان کے عقل میں نہیں آ رہی، سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ جو اعتراضات کر رہے ہیں یہ تو ہیر پھیر کی بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ فسق و فجور جس کے یہ عادی ہو چکے ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ آخرت کو مانے تو انہیں اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانی پڑتی، لیکن یہ کہ اب جو بھی عادتیں پڑ چکی ہیں، جو بھی مفادات ہیں، ان سے دامن چھڑانا آسان نہیں۔ پھر اس کے بعد وہ مفادات جو ان کے گروہی قومی وہ مفادات، خاص طور پر قریش کو جو مقام سیادت اور چودراہٹ کا حاصل تھا عرب میں اسی مشرکانہ نظام کی بنا پر، تو اس سے دستبردار ہو جانا دفعتاً آسان نہیں۔ لہذا آپ یہ توقع نہ رکھیے کہ چونکہ یہ دعوت جو ہے بالکل سیدھی ہے، صحیح ہے، معقول ہے، مطابق فطرت ہے، لہذا فوراً لوگ جو ہیں لبیک کہیں گے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے کھینچ لیتا ہے، پسند فرما لیتا ہے، اسے توفیق دے دیتا ہے، اس کا دل کھول دیتا ہے، اس کے دل کو پھیر دیتا ہے۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ تو ایک معاملہ تو یہ ہے کہ جس کو وہ چاہے قبول فرما لے، اس کا اختیار مطلق ہے۔ باقی یہ کہ جن میں کوئی رمق ہوتی ہے طلب ہدایت کی، جو ادھر رخ کرتے ہیں، اس کی طرف انابت کی روش اختیار کرتے ہیں، ان کو اللہ ہدایت دے گا، دیر یا سویر، آج نہیں تو کل۔ اب اس کے بعد روئے سخن مڑا اہل کتاب کی طرف۔ ان مشرکین کا معاملہ تو پھر بھی سمجھ میں آیا کہ ان کے پاس نہ کتاب تھی، نہ شریعت تھی، نبوت اور رسالت کا کوئی علم سرے سے رہا نہیں تھا۔ حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے، 2500 برس بیت چکے تھے، 2000 برس لگ بھگ، لہذا وہ تو ایک بڑا ہی بود اور فصل کا معاملہ تھا۔ اس اعتبار سے جو ہے اہل کتاب کا معاملہ جو ہے وہ اور زیادہ ایک سوالیہ نشان بن کر سامنے آتا ہے۔ انہیں کیا دقت ہوئی؟ تو سب سے پہلے تو ان کا جو تفرقہ ہوا ہے، پہلے جو وہ فرقوں میں بٹے ہیں، پہلے اس کی تشخیص کی، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم۔ اور انہوں نے تفرقہ نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ مغالطے میں نہیں ہوا جو کچھ ہوا، انہوں نے اندھیرے میں ٹھوکر نہیں کھائی، عین روشنی میں جبکہ سورج نصف النہار پر چمک رہا تھا، ان کے پاس کتاب ہدایت تھی، فیہ ھدی و نور۔ تورات کی جو مدح خود قرآن مجید میں آئی ہے اس میں ہدایت بھی تھی، اس میں نور بھی تھا، ھدی و رحمہ، ہدایت بھی اور رحمت بھی۔ تو یہ سب کچھ ہوتے ہوئے پھر کیا سبب ہوا؟ بغیم بینہم،
بغا سے لفظ بغاوت بنا ہے، اس کے حوالے سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کی کوشش، چودراہٹ کا سکہ جمانے کی کوشش، اپنی ذات کے لیے اقتدار اور غلبہ حاصل کرنے کی کوشش۔ اب یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس زمانے میں علم نفسیات میں جو چند مکاتب فکر مشہور ہیں، علم نفسیات کا موضوع کیا ہے؟ یہ تلاش کرنا کہ انسان میں محرکات عمل کون کون سے ہیں، بنیادی موضوع تو یہی ہے۔ ہم جو یہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو آخر وہ اصل محرکات کون سے ہیں کہ جن کے تحت یہ ساری ہماری حرکت برکت ہے، بھاگ دوڑ ہے، چہل پہل ہے، پیٹ ہے، سیکس ہے، یہ سارے یہ شادی بیاہ اور کنبے اور گھر گھرستی، یہ سارا جو ہے تمدن کی یہ چہل پہل جو ہے، یہ سب کے سب سیکس کی بنیاد پر ہے۔ یہ ساری معاشی دوڑ، کوئی کشتی چلا رہا ہے اور کوئی اینٹیں ڈھو رہا ہے اور وہ کوئی قلم کی گھس گھس میں لگا ہوا ہے، اس سب کا ایک منبع ہے، سرچشمہ ہے، وہ اس کا پیٹ ہے، اس کی معاشی ارج ہے۔ اسی طرح ایک بہت اہم ارج تلاش کی، ایڈلر کا یہ نظریہ ہے کہ انسان میں سب سے اہم ارج جو ہے، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، دوسروں پر تفوق حاصل کرنا، حب تفوق، یہ انسان کا ایک بہت بڑا بنیادی جو ہے جذبہ محرکہ ہے۔ یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی کہی ہے کہ یہ سب جزوی حقیقتیں ہیں۔ یقیناً انسان کا پیٹ جو ہے اس کی معاشی ضروریات کی ایک ارج ہے، کوئی شک نہیں، بہت بڑا فیکٹر ہے، لیکن یہ کہ مارکس کی حماقت یہ کہ اس نے اسی کو کل سمجھ کر باقی سب کو اس کے تابع کر دیا۔ جنسی جذبہ بھی یقیناً ایک بہت پورٹنٹ فیکٹر ہے، لیکن فرائڈ کی حماقت یہ کہ اس نے اسی کو کل کر کے باقی سب کو اس کے تابع کر دیا۔ مذہب، اخلاق، یہ سب بھی اسی کے نیچے ہے۔ اور ایڈلر صاحب نے حب تفوق کو جو تلاش کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہی موسٹ ڈومینیٹنگ فیکٹر ہے۔ یہ بات نہیں، یہ سب ہے اپنی جگہ پر۔ ارج ٹو ڈومینیٹ یہ ایک ہے جبلت میں۔ اس کا معاملہ جو ہے، میں نے جو غور کیا قرآن مجید میں بعض مقامات پر 40 برس کی عمر کا ذکر آیا ہے، 2 مقامات پر یہ حصہ آیا، فلما بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ 40 برس کی عمر میں واقعہ یہ ہے کہ انسان کا جسمانی بلوغ تو بہت پہلے ہو چکا ہوتا ہے، اس کا تو ڈھلوان جو ہے شروع ہو چکا ہوتا ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ وہ تو 25 برس جو ہے، 25-30 برس کا یہ ہے اس کا اصل جسمانی اعتبار سے اس کی شدت کا دور۔ فلما بلغ اشدہ، یہ 40 برس کیسے؟ نفسیاتی اعتبار سے یہ انسان کی میچورٹی کی ہے۔ اس ایج پر آ کر اگر انسان اپنے ان تمام دوسرے محرکات پر اپنی خودی یا اپنی انا کو غالب نہیں کر لیتا اور ان سب پر وہ کنٹرول حاصل نہیں کر سکتا، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اب اس کی زندگی جو ہے وہ انہی جو اس کے نفس کے محرکات ہیں ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر بسر ہوگی۔ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاجے تو از حال طفلی نگشت۔ تو یہاں آ کر واقعہ یہ ہے کہ اگر انسان نے تھام نہیں لیا اپنی اس ارج کو، تو پھر وہ یہ ہے کہ بظاہر ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت خیر کا کام، نیکی کا کام، بھلائی کا کام کر رہا ہو، اور اس کے پردے میں وہی ارج ٹو ڈومینیٹ جو ہے اس کی کار فرمائی ہو، اور وہ اپنی شخصیت کی ایک پروجیکشن کے لیے وہ سارے کام کر رہا ہو، کوئی عجب نہیں۔ اور اس کا تجربہ لوگوں کو ہوا ہے، مشاہدات ہوئے ہیں، اسی کی بنا پر ایک سوء ظن اور بدگمانی پیدا ہوئی ہے۔ ان کی سیادت کیسے تسلیم کر لیں؟ سکہ تو ہمارا چل رہا تھا، لوگ ہمارے ہاتھ چومتے تھے، لوگ ہم سے آ کر فتوے مانگتے تھے، لوگوں کا رجوع ہماری طرف تھا۔ اب یہ ایک نئی شخصیت جو آئی ہے، اگر یہ مرجع الانام بن جاتی ہے، لوگ اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو پھر ہماری تو کوئی حیثیت نہ رہی۔ ابو جہل نے بھی اس کو تسلیم کیا، وہ خاصا کھڑا انسان تھا اس اعتبار سے کہ بات مانتا تھا۔ اس نے صاف کہا کہ جناب ہماری اور بنی ہاشم کی مسابقت جاری تھی، ایک دوڑ تھی لگی ہوئی، انہوں نے مہمان نوازیاں کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کی، انہوں نے غربا کو کھانے کھلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے،
لیکن یہ کہ اب اگر ان کی نبوت ہم تسلیم کر لیں تو ہم تو ہمیشہ کو غلام ہو گئے، یہ چیز مجھے گوارا نہیں۔ باقی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جھوٹ بولتے، محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی معاملہ یہود کا تھا، لیکن وہ یہ کہہ نہیں سکتے تھے۔ ان کے وار جو تھے وہ ادھر سے ادھر سے، دائیں سے بائیں سے، اعتراضات، ریشہ دوانیاں، سازشیں، وسوسہ اندازی، اس طریقے سے انہوں نے حضور کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن اصل سبب کیا تھا؟ بغیم بینہم ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم۔ اب اس پر جو اللہ تعالی کا غضب ظاہر ہو رہا ہے، اگر تیرے رب کی طرف سے ایک اجل مسمى طے نہ ہو گئی ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت دی ہے ہر ایک کو، افراد کے لیے بھی مہلتیں ہیں، امتوں کے لیے بھی مہلتیں ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے بھی ایک مہلت ہوتی ہے، اس وقت تک تو مہلت ملے گی۔ یہ اللہ کی سنت ہے، فوراً پکڑ لے تب تو پھر یہ معاملہ جو ہے، ابو جہل کا ہاتھ چھل ہو گیا ہوتا جب پہلی مرتبہ اس نے ہاتھ اٹھایا ہو مارنے کے لیے حضرت سمیہ کو یا حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالی عنہما۔ نہیں، جھوٹ ہے، کر لو جو کچھ تمہارے اندر خباثت ہے اسے ظاہر کر لو، ظاہر ہو جانے دو، معلوم تو ہو کہ اندر ہے کیا۔ اگر پہلے ہی قدم پر ہاتھ چل ہو گیا تو کیسے معلوم ہو کہ اس میں کتنی کچھ خباثت بھری ہوئی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی، ایک اجل معین، لقضی بینہم، تو ان کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا، حساب چکا دیا جاتا۔ اس کے بعد جو ٹکڑا آ رہا ہے اس آیت مبارکہ کا، وہ اہم ترین ہے میرے نزدیک۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور وہ لوگ کہ جو وارث بنائے گئے کتاب کے ان کے بعد، وہ ہیں اس کی جانب سے شک میں مبتلا۔ شک بھی وہ کہ جو ان کے دلوں میں خلجان پیدا کیے ہوئے۔ یہ بھی دو الفاظ جو ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ پہچان لیجئے، جیسے اجتباع اور انابت، یہ دو الفاظ آئے، مجذوب سالک اور سالک مجذوب۔ اسی طریقے سے شک جو ہے یہ ایک ذہنی کیفیت ہے، یہ دو فیکلٹیز علیحدہ علیحدہ ہیں۔ فکر کا خلجان جو ہے وہ شک ہے، اور دل میں جب خلجان ہو جاتا ہے وہ ریب ہے۔ ریب سے دل کے اندر ایک بے اطمینانی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ لا ما یریبک الی ما لا یریبک، یہ ایک سنہری اصول حضور نے فرمایا، اور یہ اصل میں فطرت انسانی پر ایک بہت اہم ووٹ آف کانفیڈنس ہے کہ یہ فطرت جو ہے یہ اندھی بہری نہیں ہے، یہ صحیح حکم لگاتی ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ اسی لیے تو آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لے لیا کرو، یہ دل بتائے گا تمہیں۔ جہاں کہیں بھی کوئی ایسی باریک سی بات آ جاتی ہے، وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حرام جو ہے وہ بھی بالکل واضح، حلال بھی بالکل واضح، لیکن درمیان میں مشتبہات کا ایک دائرہ ہے، اس میں بہترین مفتی جو ہے وہ دل ہے انسان کا، بتا دے گا۔ استفت قلبک، اور دا ما یریبو کا الی ما لا یریبو کا، جس چیز سے دل میں خلجان سا ہو، ایک بے اطمینانی سی پیدا ہو جائے، اسے چھوڑو اور اس چیز کو اختیار کرو کہ جس پر دل مطمئن۔ تو ریب اصل میں دلی خلجان پیدا ہو جانا، اور شک ذہنی اور فکری جو ہے الجھاؤ، یہ دونوں چیزیں پیدا ہو چکی ہیں ان کے اندر کتاب کے بارے میں۔ کیوں؟ اس کا بھی اب تجزیہ کیا۔ کتاب کے حامل علماء کے باہمی اختلافات اور ان کا سرپھٹول، دیکھیے یہ بھی ہمارے معاشرے میں دو اور دو چار کی طرح کی حقیقتیں ہیں جو سامنے ہیں۔ نوجوانوں سے بات کر کے دیکھیے، اب ان کا اعتماد ہی اٹھ جائے گا کتاب سے اور دین سے۔ جتنا کچھ یہ پڑھے ہوئے ہیں، ہم تو اپنی پوری عمر کھپا دے تب بھی نہیں پڑھ سکتے، اور پڑھ کر انہیں کیا کچھ حاصل ہوا؟ وہ سامنے ان کی زندگیوں میں اگر بغیم بینہم ہے تو ظاہر بات ہے کہ نفسانیت کے دوسرے مظاہر بھی تو ہوں گے۔ جب نفس اتنا موٹا ہے
کہ وہ کسی کے سامنے للہ اور فلہ اور دین کے لیے جھکنے کو تیار نہیں، تو کیا اس نفس کے اندر دوسری خباثتیں نہیں ہوں گی؟ وہ کردار جو ہے وہ پھر عام اطمینان اور عام اعتماد کو ختم کرتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، یہ گویا کہ دو سٹیجز میں ایک پروسیس کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ وارث بنتی ہے کتاب کی نبی کی امت، نبیوں اور رسولوں کی وراثت تو کتاب ہے، اس کے وارث ہوئی امت۔ اب اس میں پہلی سٹیج تو یہ ہے کہ جب اصحاب علم جو وہ کتاب والے ہیں ان کے اندر بغیم بینہم کی وجہ سے تفرقے بازی شروع ہوئی، تو یہ تو پہلی سٹیج ہے۔ اور دوسری سٹیج اس کی یہ نکلے گی کہ پھر عوام الناس میں اس کتاب، اس جڑ اور بنیاد کے بارے میں ہی شکوک و شبہات اور ذہنی اور قلبی خلجان پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، جو ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، دن رات اس کا پڑھنا پڑھانا ہی تو ان کا شغل ہے۔ اگر اس سب کے باوجود ان کا کردار وہ ہے تو ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب۔ اب معلوم ہوا کہ وہ جڑ ہی جو ہے، بنیاد ہی ختم ہو گئی۔ وہ حبل اللہ کے ساتھ جو تعلق تھا، جو اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھ سکتا تھا، تفرقے سے روک سکتا تھا، وہ جڑ اور بنیاد جو ہے وہی ختم ہوئی۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب تو یہ کہ کوئی چیز اس شیرازہ بندی کے لیے موجود ہی نہیں رہی۔ یہ ہے تفرقے کا پروسیس جو یہاں آ رہا ہے کہ کس طرح وہ درجہ بدرجہ آگے بڑھتا ہے۔ اب یہاں یہ بات جان لیجئے، قرآن مجید کی تعویل خاص، تعویل عام، کئی مرتبہ میں نے یہ اصطلاحات آپ کے سامنے واضح کی ہیں۔ قرآن نازل ہوا ایک خاص تاریخی پس منظر، ایک خاص ماحول میں، خاص گروہ، خاص انسان ربط اول تھے، لہذا قرآن کا انداز تو وہی ہے کہ جیسے انہی سے بات ہو رہی۔ یہ نہ ہوتا تو قرآن ان کے سروں کے اوپر سے گزر گیا ہوتا، وہ تجرد کی بحثیں ہوتی اس میں، جن میں کہ ان کو اپنے ساتھ براہ راست اس کا تعلق محسوس نہ ہوتا، تو یہ چیز جو ہے اس حکمت کے خلاف ہوتی، تو وہ اس انداز میں ہوئی ہے کہ جیسے انہی سے ہو گئی۔ لہذا قرآن کو سمجھنے میں سب سے پہلے تو یہی ضروری ہے کہ اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر سمجھیں۔ مکے میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، 5واں 6واں 7واں سال ان کا زمانہ نزول، جہاں تک اندازہ ہو سکتا ہے وہ ہے۔ اس وقت کے حالات کیا تھے؟ 3 گروہوں میں اہل ایمان ہے، مشرکین ہے، اور ادھر اہل کتاب ہے، ذرا دور بیٹھے ہوئے جو ڈور ہلا رہے ہیں، ان سے براہ راست سابقہ پیش آ گیا ہے۔ ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے ان سب کے طرز عمل کا تجزیہ کر کے بتایا جا رہا ہے، تاکہ حضور بھی اور آپ کے ساتھی اہل ایمان بھی وہ یہ دیکھ لے کہ اصل میں صورتحال کیا ہے، پس منظر کیا ہے، یہ کیوں رکے ہوئے ہیں، یہ مخالفت کیوں ہے، یہ اس طرح کفر اور شرک پر اڑے ہوئے کیوں ہیں۔ یہ لوگ سب کچھ جاننے کے باوجود، جیسے کہ سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع میں آئے گا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سورہ شورا جو ہے وہ تو مکی دور کی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت، ورنہ مصحف میں تو وہ پہلے ہے سورہ بقرہ۔ اس میں جو انداز ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اے بنی اسرائیل تم سب سے پہلے اس کتاب کے منکر بن رہے ہو۔ اس میں وہ جو کنٹراسٹ ہے اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے، آف آل پیپل تم انکار کر رہے ہو، حالانکہ یہ کتاب تو وہ ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ تمہیں تو پیش قدمی کرنی چاہیے، تمہیں تو لپٹ کر لبیک کہنا چاہیے، اس لیے کہ تمہاری تو وہاں یہ ساری تعلیمات موجود تھی، تم تو نبی آخر الزماں کے منتظر تھے، چشم براہ تھے، اس کے حوالے سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اس کے حوالے سے لوگوں کو دھمکایا کرتے تھے کہ جب آخری نبی کا ظہور ہوگا اور وہ زمانہ دور نہیں ہے تو ہم ان کے ساتھ ہو کر جب تم سے لڑیں گے تو تم ہم پر غالب نہیں آ سکو گے۔ لیکن اللہ امتحان لیتا ہے، صرف یہ بات کہ وہ نسلی عصبیت حائل ہو گئی، نسلی عصبیت، اور دوسرے یہ کہ اپنی وہ انانیت، بغیم بینہم، جب وہ وقت آیا، مرحلہ آیا تو یہ چیزیں ہوئی ڈیسائیڈنگ فیکٹر، ان کے طرز عمل کو طے کرنے والے معاملات یہ بنے۔ اور سب سے بڑھ کر بدترین دشمن جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، قرآن مجید نے گواہی دی بدترین اور شدید ترین دشمن تم انہیں پاؤ گے۔ تو یہ تو ہوا تعویل خاص کا معاملہ، لیکن اسی تک بات کو نہ رکھا کریں، اس سے اصول اخذ کیجیے۔
اب ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول، آخری نبی اور رسول تو کوئی آنے والا نہیں، لیکن وہ کار نبوت و کار رسالت جو ہے وہ امت کے ذمے ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وقفے وقفے سے ہر صدی کے آغاز میں، اور اس سے عام طور پر علماء کی رائے یہی ہے کہ اس سے مراد ضروری نہیں کہ صدی کا شروع ہی ہو وہ، اور 100 سال کی بھی اس میں حساب لگا کر گنتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا یجدد لہا دینہا، جو اس امت کے لیے دین کی تجدید کرے گا، مجددین امت۔ غبار آ جائیں گے، تفرقے ہوں گے، جو پہلے ہوا تھا اب بھی ہوگا، انسان نہیں بدل گیا، انسان کی فطرت نہیں بدل گئی، شیطان کو کوئی زنجیریں نہیں ڈال دی گئی، کھلی چھوٹ اس کو اب بھی ہے۔ انک من المنذرین الی یوم یبعثون، جاؤ تمہیں چھٹی ہے، تم جس طرح چاہو گمراہ کرنے کی کوشش کرو، جس طرح چاہو سبز باغ دکھاؤ، جس طرح چاہو ان کے سامنے دنیا کو مزین کر کے لے آؤ، اس کی کھلی آزادی تمہیں۔ تو شیطان بھی وہی، انسان کی فطرت بھی وہی، نفس اور نفسانیت کا دور دورہ بھی وہی، ارج ٹو ڈومینیٹ بھی وہی، تو کوئی چیز بدلی نہیں۔ مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آیا، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا انتہا مقصود ہے؟ وہ تو ہوتا آیا، تو وہ بیسک جو ہے کوئی چینج نہیں آئے گی، ہوتا رہے گا۔ اللہ کے دین کے لیے ایسے لوگ کہ جو اسی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، علی منہاج النبوہ، اور اس دین کی بنیادی تعلیم کو پھر اکثر نو لوگوں کے سامنے لائیں، جبکہ ان کے اوپر ثانوی چیزوں کے بہت سے پردے پڑ گئے ہیں۔ رسومات کا طومار جو ہے دین کی اصل جو اعمال ہیں اصل، ان کو اوور شیڈو کر چکا ہو، جبکہ بدعت جو ہے وہ سنت کو ختم کر چکی ہو، جبکہ مشرکانہ اوہام توحید کے قلعے کے اندر نہ معلوم کتنے نقب لگا چکے، تو پھر ضرورت ہوگی، پھر وہی تجدید دین جو ہے اس کا عمل جاری رہے گا، اور اس وقت اس کو یہی سابقہ پیش ہے، یہی چودراہٹیں ہوں گی مذہبی سیادتیں، اور یہی ہوں گی دنیاوی چودراہٹیں، اسی طرح راستہ روکا جائے گا۔ لہذا جو تعویل عام ہے اس کے اعتبار سے اس سے اصول اخذ کرنے، پہچاننا ہوگا کہ جب بھی کبھی دعوت حق اٹھے گی اس کے سامنے یہی مراحل آئیں گے، اسی طرح سے مخالفت ہوگی، اسی طرح یہ بغیم بینہم جو ہے وہ اس کا راستہ روکے گا، اسی طرح تفرقہ اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بنے گا، اسی طرح حبل اللہ جو ہے کتاب کو پس پش ڈالا جائے گا، وہ بالکل بیک گراؤنڈ میں ہوگی، کچھ اور چیزیں ہوں گی کہ جن کا سارا اوڑھنا بچھونا بن چکا ہوگا، جن سے سارا التفات اور اعتنا ہوگا۔ یہ ساری کیفیات جو یہاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ اب اگر تاریخ امت کے اندر اس کا مشاہدہ کریں تو تاریخ اسی طریقے سے اپنے آپ کو دہراتی رہی۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے 15ویں آیت، اس میں خطاب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، واحد کا صیغہ۔ میں نے کل بیان کیا تھا کہ یہاں جمع کا صیغہ نہیں ہے، ابھی گویا کہ ایک داعی اور اس کے کچھ ساتھی، ابھی صورت یہی ہے، آگے چل کر وہ ایک منظم جماعت، اس سے آگے چل کر وہ ایک امت، اس سے آگے چل کر وہ ایک مملکت، یہ ساری سٹیجز آنے والی۔ لہذا یہاں خطاب جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے بصیغہ واحد، فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ بہت زور ہے اس مقام پر۔ بس اب دیکھیے فا جو ہے بہت اہم ہے، اس نے جوڑا ہے اس کو، تجزیہ یہ ہے، حالات یہ ہیں، ایک مخالفت ادھر سے ہے، ایک مخالفت ادھر سے ہے، لیکن فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، بس اے نبی آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جیسا آپ کو حکم ہوا اس پر جمے رہیے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کی۔ 3 حکم آئے یہاں، 2 اوامر ہیں، ایک نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو لِذَٰلِکَ کا اس کا مفہوم معین کرنا ہوگا، کس بات کی طرف؟ جو 2 آیتیں ہیں جس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے ان کو تلاش کیجئے، ذالکہ کا اشارہ کدھر ہے؟ ذالکہ اس میں اشارہ مشار الیہ کون سا ہے؟ 2 چیزیں سامنے آئیں گی، ان اقیم الدین
اور یا جو بالکل قریب ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ۔ پہلی چیز ہوگی اقامت دین، اسی کی دعوت دیتے رہیے، اس کا پرچار کرتے رہیے، اسی کی طرف بلاتے رہیے، اسی کی دعوت دیتے رہیے، اور اس کے لیے جو اصل ذریعہ بنے گا وہ کتاب، تمسک بالکتاب، اس کتاب پر یقین جو ہے، اس پر ایمان، یہ شکوک و شبہات ختم ہو اور اس پر ایک گہرا یقین اور پختہ یقین پیدا ہو جائے، حبل اللہ وہ۔ چنانچہ حضور کا خطبہ حجۃ الوداع کا جو جملہ مسلم شریف کی روایت میں ہے، اس میں آپ نے فرمایا قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تو جا رہا ہوں۔ خطبہ آپ نے شروع ہی کیا تھا اس انداز میں کہ مسلمانوں شاید کہ دوبارہ اس مقام پر ملاقات نہ، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جا رہا، کوئی چیز ہے جو قائم مقام بنے گی نبوت اور رسالت کی، اور وہ چیز اللہ کی کتاب ہے۔ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ چیز کہ اگر اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے، انہیں اعتصمتم بہ، یہ وہی لفظ اعتصام ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اور اس اللہ کی رسی کے بارے میں حضور نے معین کر دیا هو حبل اللہ المتین، یہ قرآن مجید ہے، اللہ کی مضبوط رسی۔ تو قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ فلذلک فادعوا۔ تو اب لذالک کا اشارہ ممکن جو ہے دو ہی باتوں کی طرف ہے، اور دونوں ہی کو سمجھیے مراد، اس لیے کہ دونوں میں فرق نہیں ہے، وہ منزل ہے اقامت دین، اور اس کا ذریعہ جو ہے وہ تمسک بالکتاب۔ اس کے لیے آخر ظاہر بات ہے دین جو ہے اس کی جڑ بنیاد کیا ہے؟ کتاب۔ پھر یہ کہ اس کے راستے کی رکاوٹ تفرقہ ہے، اس کو دور کرنے کے لیے حبل اللہ وہ کتاب۔ تو اس جد و جہد کا، اس اقامت دین کی سعی کا مبنا و مدار اور مرکز و محور وہ کتاب اللہ ہی تو ہے، لہذا اس اعتبار سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فلذالک فادعوا، پہلی بات یہ واستقم کما امرت ولا تتبع اهواهم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ ان دو ٹکڑوں کو تاریخی پس منظر میں سمجھنا ضروری ہوگا۔ کتنا دباؤ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مخالفت کی شدت، ایسے ایسے مراحل بھی تو آئے ہیں کہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ دارالندوہ میں فیصلہ ہو چکا ہے قتل کا، ابو طالب کا انتقال ہو چکا ہے، بنی ہاشم کی جو پشت پناہی حاصل تھی ابو طالب کے ذریعے سے وہ ختم۔ اب تو یوں سمجھیے کہ ابو لہب کا جو اس کے اوپر اقتدار ہے وہ زیادہ غالب ہوا۔ طائف گئے ہیں تو جو کچھ وہاں ہوا وہ کبھی مکے میں ہوا ہی نہیں، وہاں وہ کیفیت ہوئی ہے جس کا قرآن مجید میں دوسرے مقام پر نقشہ کھینچا گیا ہے، وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ ذاتی اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید ترین وقت ہوا۔ اب مکے واپس آتے ہیں تو داخلے کا راستہ نہیں، کیسے داخلے؟ وہاں تو قتل کا فیصلہ ہو چکا۔ ایک کافر سے پناہ لے کر محمد الرسول اللہ مکے میں داخل ہوئے۔ وہ اندازہ کر سکتے ہیں آپ حالات کے دباؤ کا۔ اس وقت بر بنائے طبع بشری، نوٹ کیجئے ان الفاظ کو، بر بنائے طبع بشری، اپنے لیے نہیں، دین کے لیے، اپنے لیے نہیں، خاص طور پر وہ غربا بیچارے اور وہ لوگ کہ جو پس رہے تھے چکی میں، حضور پر ذاتی اعتبار سے جو کچھ کے طائف میں ہوا مکے میں اتنا کبھی نہیں ہوا، ایک دو انسیڈنٹس ہوئے ہیں،
لیکن وہ جو نقشہ تھا، رسوا سر بازارے ہاں شوق ستم گارے، تو یہاں مصلحت جو ہے ان غرباء اور ان مساکین کی بھی، اس وقت اگر بربنائے طب بشری کوئی خیال پیدا ہو جائے، اچھا ذرا سا کوئی مصالحت کروں، کچھ تھوڑی سی لچک پیدا ہو جائے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب کہ کفر بھی اس صورت پر آ چکا ہے۔ آخر وہ بھی انسان تھے، انہیں بھی یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ اپنے ہی کتھ اینڈ کن ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر یہ لفظ آئے گا، الا المودۃ فی القربى، حضور کہیں غیر تو نہیں تھے، انہی کے چشم و چراغ سے جو حضور کے دست و بازو بنے ہوئے تھے۔ سعد بن ابی وقاص کون ہے، مصعب بن عمیر کون ہے، عثمان ابن عفان کون ہے، وہ اعلیٰ ترین گھرانے جو ہیں قریش کے، انہی کے چشم و چراغ ہیں۔ تو انہوں نے بھی جب یہ دیکھ لیا کہ تشدد اور پرسیکیوشن سے بات جو ہے نہیں بنی، تو اوورچرز جن کو کہتے ہیں، کچھ مفاہمانہ پیشکشیں جو ہیں، کچھ مصالحانہ انداز اختیار کیے، اور اس میں خاص طور پر ایک شخص جو ہے بہت نمایاں، ولید بن مغیرہ، اس کا شروع سے کچھ یہ معاملہ رہا ہے، یہ کردار ابتدا سے تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ لڑائی دنگا نہ ہو، کچھ مفاہمت مصالحت، آخر اپنے ہی یہ کردار جو ہے میدان بدر میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ عتبہ ابن ربیعہ بھی اسی کردار کا آدمی تھا، اس نے آخری وقت تک کوشش کی کہ یہ تصادم مسلح نہ ہونے پائے، اس لیے کہ جو واقعہ امیڈیٹ پروووکیشن جو بن گیا تھا، اس میں وہ جو ایک کافر مارا گیا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں، جس کی کہ حضور کی اجازت نہیں تھی، واقعہ نخلا کہلاتا ہے وہ، اور اس کو ایکسپلائٹ کیا تھا ابو جہل نے۔ تو اس کے سلسلے میں صورتحال جو ہے اس نے اس کو ایکسپلائٹ کیا وہاں پر بھی، کہ جب آ کر عتبہ ابن ربیعہ نے کہا کہ بعد آ جاؤ، چھوڑو، وہ جو ہمارا قافلہ تھا وہ تو نکل گیا، لڑائی کی کیا ضرورت ہے۔ اس وقت اس نے اس جو حضرمی جو مارا گیا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں، اس کے بھائی کو بلایا اور اس نے کپڑے پھاڑے اور چیخنا چلانا شروع کیا کہ میرا جو قصاص اور انتقام ہے اب اس کو نہیں لیا جا رہا۔ اور ابو جہل نے کہا یہ بزدل ہے عتبہ ابن ربیعہ۔ تو یہ ہاکس اور ڈوز ہر معاشرے میں موجود ہوتے۔ عتبہ ابن ربیعہ کی کوشش ناکام ہو گئی، ابو جہل نے اسے بزدلی کا طعنہ دیا، تو بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ جب مبارزت ہوئی تو سب سے پہلے وہ نکلا، اسے اپنے اوپر سے وہ داغ جو ہے دھبا دھونا تھا کہ میں بزدل نہیں ہوں، اور حضرت حمزہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا سب سے پہلے عتبہ ابن ربیعہ میدان بدر، بہت بڑا سردار۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ حالات جس طریقے سے کہ پیش آ رہے تھے، یہ ان صرف الفاظ سے بات سمجھ میں نہیں آتی، پیچھے کیا ہے، پس منظر کیا ہے۔ بہت صحیح بات کہی ہے ایک صاحب نے کہ قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے کہ جسے کوئی شخص اپنے ڈرائنگ روم میں بہت اچھا سجا ہوا اسٹڈی روم ہو، اس میں بیٹھ کر وہ لغت کی کتابوں کی مدد سے اس کو سمجھ لے۔ یو ہیو ٹو لیو اٹ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ۔ وہ لیونگ کیا ہوگی، اس کشمکش میں اگر آپ مبتلا ہیں جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مبتلا تھے، تو اب جو قرآن آپ کو نظر آئے گا وہ ویسے نظر نہیں آ سکتا۔ آپ کے لیے تو یہ ایلین ہے ساری چیزیں، کوئی کشمکش ہے ہی نہیں۔ وہ جو اقبال نے کہا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ وہ جو پرسکون زندگی ہے آرام سے، اپنی معاشی جد و جہد، اپنے گھر بار والے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہ تو جو میدان میں آیا ہو کودا ہو، آسودہ ساحل تو ہے مگر شاید یہ تجھے معلوم نہیں۔ ساحل سے بھی موجیں اٹھتی ہیں، خاموش بھی طوفان ہوتے ہیں، لیکن یہ تو میدان میں کودا ہو اسے پتا چلتا ہے کہ کیا کیا مسائل سے سابقہ پیش آتا ہے، کیا کیا الجھنیں ہوتی ہیں، دشمنوں کی جانب سے کیا ہوتا ہے اور اپنوں کی جانب سے کیا ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی اپنا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و جگر کو جس طرح اس نے چھیدا ہے کسی نے نہیں چھیدا، یہاں تک کہ حضور کے زبان مبارک سے وہ الفاظ نکل گئے کہ کیا کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اس شخص کی ایذا رسانی سے مجھے بچا سکے۔ یہ الفاظ ذرا اس میں اندازہ کیجئے اس شدت تاثر کا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر ہے۔ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت عجیب نقشہ اس وقت نظر آتا ہے جب اس روایت کو پڑھتے ہیں، کس قدر دھیمے انداز میں بات حضور کے سامنے رکھی، حضور اس شخص کے ساتھ معاملہ کچھ درگزر کا کیجئے،
اس لیے کہ خزرج کا بہت بڑا سردار تھا، اتنا بڑا سردار کہ اس کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ خزرج ہی کے سردار جو ہیں وہ حضرت سعد بن عبادہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اس کا جو ہے سرداری کا معاملہ ان سے بڑھ کر تھا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور اس شخص کے ساتھ آپ ذرا نرمی کیجئے، اصل میں یہ اس کو تو بادشاہ بنانے کا ہم فیصلہ کر چکے تھے جب آپ تشریف لائے۔ تو گویا کہ وہ انتقام جو ہے، وہ محرومیت کا شدید احساس آپ کی وجہ سے اس کے اندر بہت گہرا ہے، لیکن یہ اپیل کیوں کرنی پڑی؟ اس لیے کہ بہرحال اتنا بڑا سردار، تو کیا خیال ہے آپ کا کہ خزرج کے قبیلے میں اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا؟ 300 آدمیوں کو لے کر لوٹا تھا دامن احد سے واپس۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے؟ دین کے لیے برداشت کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ جو حملہ آپ کی عزت پر ہوا اس سے بڑا اور کون سی ایذا ہو؟ لیکن جھیلو، برداشت کرو۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، وہ بات ہے یہاں، اس پوری کشمکش کو ذہن میں رکھیے۔ یہ بات بالکل ابتدائی صورتوں میں بھی آئی تھی، بالکل جس کی ایک ابتدائی ہدایت کے طور پر، جیسے ربک فکبر، اب اسی کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے۔ یہ دین کو غالب کرنا، کل کا کل دین اللہ کے لیے ہو جائے، جہاد اور قتال، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، یہ تمام جو ہے یہ ربک فکبر کی تفسیر اور اسی کی تشریح۔ یہ کتاب جو ہے اس کی شان یہ ہے کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ پہلی باتیں بڑی چھوٹے چھوٹے الفاظ میں آئی ہیں، لیکن ان میں معانی کے جو سمندر مضمر تھے وہ بعد میں کھلے، پھر ایک اصطلاح سے کئی اصطلاحات بنتی چلی گئی۔ تو بالکل اسی طرح سورہ نون میں آیا ہے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ اے نبی کبھی ان مکذبین کی بات میں نہ آئیے گا، بات بڑی چکنی چپڑی ہوگی، بڑی مصالحانہ انداز کی ہوگی اور بظاہر بہت خوبصورت لگے گی۔ یہ لڑائی دنگا فساد جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ آخر دیکھو محمد، تم نے قریش کی قوت کو تقسیم کر دیا، ایک ہاؤس ڈیوائیڈڈ امنگسٹ اٹ سیلف کیسے کھڑا رہے گا؟ اور پھر یہ تو بہرحال تم اتنا تو تم بھی مانو گے کہ آخر ساری باتیں تو تمہاری نہیں مانی جا سکتی، کچھ تو ہماری بھی مانو، ہماری بھی تو عزت رہے، ناک بالکل کیسے کٹوا لیں؟ اب یہ ہوتا ہے پیل کا انداز۔ فرمایا ودو لو تدہنو فیدہنون، یہ مداہنت دوہن سے بنا ہے، دوہن چکنائی، مداہنت نرمی پیدا کر لینا ایک دوسرے کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ لے دے کر معاملہ، کچھ نرمی، نرم گوشہ پیدا کر کے۔ ودو لو تدہنو فیدہنون، یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ذرا نرم پڑے صحیح، یہ بھی نرم ہو جائے۔ اس لیے کہ کفر اور شرک کا تو معاملہ یہ ہے کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ یہ تو اصل میں حق کی شان ہے کہ وہ شرکت جو ہے کسی صورت گوارا نہیں کرتا۔ باطل تو قائم ہی ہوتا ہے، کھڑا ہی ہوتا ہے کسی نہ کسی جزوی حق کے سہارے پر۔ یہ بات بڑی اہم ہے، نوٹ کر لیجئے۔ باطل محض کا تو دنیا میں وجود ہی نہیں، باطل تو کہتے ہی وہ ہیں جو نہ ہو، باطل محض کا کوئی وجود نہیں۔ باطل جب بھی آئے گا اس کے اندر حق کا کوئی ایلیمنٹ، چھوٹا سا کوئی جزوی حق لے کر اس کے اوپر باطل کا ایک لپٹا ہوا ہوگا تمہار، تو باطل محض تو ہو ہی نہیں سکتا، اسے تو اپنی فطرت کے اعتبار سے حق کی مشارکت مطلوب ہے۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ شرکت میں آنا ہے، حق و باطل نہ کر قبول۔ فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک ظنیم۔ اب یہ ساری جو ہے کردار نگاری اس ولید بن مغیرہ کی اور یہ شروع ہی سے اس کا کردار جو ہے وہ مصالحانہ تھا، بعد میں آ کر یہ مصالحت کی بڑی بڑی کوششیں ہوئی۔ یہی پھر آپ کو مضمون مل جائے گا سورہ بقرہ میں، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ اب ظاہر بات ہے حضور مکے سے مدینہ تشریف لائے تو گیون سچویشن جو ہے سامنے، اس کو نہ دیکھے آدمی، اس کی صحیح اپریزل نہ کرے تو ناکام ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا 3 مضبوط گڑھیاں ہیں ان کی، مدینے میں قلعے ہیں، ان کا روب ہے
یہ جو یہاں کے اوس اور خزرج کے لوگ ہیں یہ تو اجڑ گوار لوگ ہیں، نہ علم، نہ پڑھنے لکھنے کا کوئی سلسلہ، نہ کوئی قانون. یہ خود جاتے تھے، انہی سے اپنے فیصلے طے کراتے تھے. ان کے ہاں شریعت، ان کے ہاں قاضی، ان کے ہاں مفتی، ان کے ہاں کتابوں کے جاننے والے. تو بڑا مرعوب تھا معاملہ یہ اوس اور خزرج کا ان سے. یہ دوسری بات ہے کہ کوئی جھگڑا ہوتا تھا تو لٹھ مار یہ تھے، وہ بیچارے جو ہے وہ گھس جاتے تھے اپنے گھروں کے اندر اور دھمکیاں یہ دیا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے اس وقت جو مارنا ہے ہمیں مار لو، آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے، اس کے ساتھ ہو کر جب ہم لڑیں گے تم سے تو تم پھر ہمیں شکست نہیں دے سکو، ابھی ٹھیک ہے کر لو جو کرنا. حضور نے جو سچویشن دیکھی تو سب سے پہلی بات یہ کی کہ ان کے ساتھ معاہدے کیے. ان معاہدوں میں انہیں جکڑ لیا، اور یہ بہت بڑی ہی یعنی اسٹیٹ مین شپ جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اعتبار سے بہت بڑی بات ہے. یہ تو آپ منٹگومری وارڈ سے پوچھئے یا ولیم میور سے پوچھئے کہ اس اعتبار سے حضور کا کیا مقام وہ معین کرتے ہیں. اسٹیٹ مین، مدبر، اس پہلو سے تو کسی شک و شبے کی گنجائش سرے سے ہے ہی نہیں. لیکن یہ کہ ان کے ساتھ بھی کس درجے میں مداہنت کرو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ماننے والے نہیں ہیں. جس کو آپ کہتے ہیں پالیسی آف اپیزمنٹ، اس کی کوئی لمیٹیشن ہے؟ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہ جان لیجئے یہ راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کا اتباع نہ کریں. آپ اپنی طرف سے مصالحت اور بہتر سے بہتر صورتحال پیدا کرنے کی کتنی ہی کوشش کر لیں، یہ نہیں مانیں گے. اصل معاملہ تو وہی انانیت کا ہے. آپ کے پیچھے کیسے لگے، آپ کے تابع کیسے ہوں. حتیٰ تتبع ملتہم. اب یہ سارا میں نے مکی دور مدنی دور آپ کے سامنے رکھ دیا. اس پس منظر میں پڑھیے واستقم کما امرت ولا تتبع اہواء. ڈٹے رہیے، جمے رہیے، کھڑے رہیے، اور ان کے ہوائے نفس، ان کی خواہشات کے یہ تانے بانے، انہوں نے دین اور شریعت کے جو نقشے بنا دیے ہیں اس میں تقدیم و تاخیر معین ہو چکی ہے، اس میں ویلیوز کا تعین ہو چکا ہے. اس سے ذرا ادھر سے ادھر ہٹنا جو ہے یہ کبھی گوارا نہیں کریں گے. اور آپ کو اس پوری سچویشن کو فیس کرنا ہے. جو آپ کو حکم ملا ہے اس پر ڈٹے رہنا ہے. واستقم کما امرت ولا تتبع اہواء. وقل، اور کہیے، ڈنکے کی چوٹ اعلان کیجیے، آمنت بما انزل اللہ من کتاب وامرت لاعدل بین. یہ بڑا ڈنکے کی چوٹ والی بات ہے. میں ایمان رکھتا ہوں. اب کتاب بن یہاں پر نکرہ ہے. اس کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بھی کتاب اللہ نے نازل کی ہے میں اس سب پر ایمان رکھنے والا ہوں. اس میں گویا کہ اتمام حجت ہو جائے گا اہل کتاب پر کہ ہمارا معاملہ وہ تنگ نظری کا نہیں ہے کہ ہم صرف قرآن کے ماننے والے ہیں. ہم تو مانتے ہیں تورات کو بھی. اس کو سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں خوب نمایاں کیا گیا. اس لیے کہ مدنی دور میں ہی تو آ کر ڈائریکٹ جو سابقہ پیش آیا ہے اہل کتاب سے، تو وہاں چیز جو ہے سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی کتنا نمایاں کیا گیا. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. اور پہلے پارے کے آخری رکوع میں، 16ویں رکوع میں، وقولوا، اے مسلمانوں یہ کہو، آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. پھر آخر میں پھر یہ مضمون آیا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. جمع کے صیغے آئے، کتابیں اور رسول. لا نفرق بین احد من رسلہ. یہ سارا جو ہے نمایاں اسی لیے کیا جا رہا ہے ان پر اتمام حجت. وہ آیت جو میں نے ابھی جس کا حوالہ دیا تھا، آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، جو تمہارے پاس کتاب ہے اس کی مصداق بن کر یہ کتاب نازل ہوئی یا اس کی تصدیق کرتے ہوئے یہ کتاب آئی. لہذا تمہارے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے اس پر ایمان لانے میں. تو آمنت بما انزل اللہ من کتاب، یہ تو ایک مفہوم ہوا.
اور تعویل خاص میں یہ مفہوم زیادہ فٹ ہوتا ہے. تعویل عام میں آئیے، اب اگر کوئی محمد کا امتی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو لے کر مسلمانوں میں کھڑا ہوگا، جبکہ امت کے مزاج میں فساد عام اور عمومی فساد برپا ہو چکا ہو، اس وقت یہ کتاب نکرہ جو ہے تفخیم کے معنی دے گا. آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں تو ایمان رکھتا ہوں اس پر کہ جو اللہ نے یہ کتاب نازل کی. میرا مبنا، میرا دار و مدار، میری دعوت کا مرکز و محور، میرا نقطہ آغاز بھی یہ کتاب، دعوت کا ذریعہ بھی یہ کتاب، تزکیہ نفس کا ذریعہ بھی یہ کتاب، ذکر جو ہے تو وہ یہی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون آمنت بما انزل اللہ من کتاب. یہ یقین جو ہے، میں ذرا یہاں تھوڑی سی بات باریک تو ہو جائے گی لیکن بیان کر دوں. میرے نزدیک قرآن کا اس وقت حبل اللہ ہونا اس اعتبار سے بھی بہت اہم ہے کہ ہمارے لیے ایمان کا منبع، سرچشمہ، سورس آف ایمان وہ صرف قرآن. ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایک تقلیدی ایمان ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی. بچپن سے آپ نے سنا، آپ نے مان لیا، وہ ایمان اور ہے، وہ چل رہا ہے، آپ نماز روزہ بھی کر رہے ہیں. وہ جو ایمان جو اکتسابی ہو، شعوری ہو، یقین کیسے حاصل ہوتا ہے اس کا تجزیہ کیجئے. آپ نے چینی کے چند دانے زبان پر رکھے، مٹھاس محسوس ہوئی، آپ کو یقین ہو گیا کہ اس میں مٹھاس ہے. دیٹس یور اون فیلنگ، آپ کا وہ احساس، آپ کا اپنا وہ احساس بتا رہا ہے کہ یہ مٹھاس ہے. قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اگر یہ محسوس ہو، یہ ہے جس کو علامہ اقبال نے پھر اس فلسفے کی بنیاد بنایا ہے. باطنی تجربہ، حصے باطنی، جیسے یہ حواس ظاہری ہیں ویسے ہی ہماری حصے باطنی بھی ہے، جس کو ہم اپنے اس سلسلہ درس میں فطرت سے تعبیر کرتے ہیں. محسوس کرتا ہے انسان کہ یہ کتاب میری فطرت کے تاروں کو چھیڑ رہی ہے. یہ چھیڑنے کا لفظ جو میں نے استعمال کیا، سٹیمولیشن ہی ہوتی ہے نا ٹیسٹ بڈز کی. یہ جو ہمارے یہ ٹیسٹ بڈز ہیں، آرگنز ہیں ٹیسٹ کے، ان کے اندر ارتیاش پیدا ہوتا ہے اس کھٹاس سے، اس مٹھاس سے، اس کڑواہٹ سے. اسی طریقے سے ہماری فطرت کے ایسے کچھ تار بھی ہیں ساز حقیقت میں نہاں چھو سکے گا نہ جنہیں زخم و مضراب حواس. یہ اندر ہے ہماری فطرت کے اندر، اس کے تاروں کو کوئی چیز چھیڑتی ہے اور وہ ہمارے اندر سے گواہی ملتی ہے یہ حق ہے. اس کو تعبیر کیا ہے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، الفوائد ان کی ایک کتاب ہے، اس میں کہ کچھ سلیم الفطرت لوگ وہ ہوتے ہیں جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ وہ مصحف میں کسی صفحے پر لکھا ہوا قرآن نہیں پڑھ رہے، بلکہ یہ قرآن ان کے لوح قلب پر لکھا ہوا ہے، وہاں سے پڑھ رہے. یہ ہارمنی فطرت انسانی کے اندر، یہ جو ہارمنی محسوس ہوتی ہے اس قرآن سے، وہ ہے یقین کی بنیاد. جا یہ حق ہے، اور اسی یقین پر اب سارا دار و مدار بقیہ ایمانیات کا ہوگا. جس کا یہ کلام ہے اس پر یقین، جس پر یہ نازل ہوا اس پر یقین، اور جو سب سے اہم خبر یہ دے رہی ہے کتاب، اس کا یقین. کلام اللہ کا، یہ قول بشر نہیں ہے. یہ اسی کا کلام ہو سکتا ہے جو میری فطرت کا فاطر ہے. یہ جس طرح میری فطرت کو چھیڑ رہا ہے اور جس طرح اس کو اپیل کر رہا ہے، کوئی ایک ہی سورس ہے. میری فطرت کا سورس بھی وہی ہے اور اس کلام کا سورس بھی وہی ہے. یہی ہے ایمان باللہ پیدا کرنے والی ہے. اور جس پر یہ نازل ہوا اس کی رسالت کا یقین، اور سب سے اہم خبر جو یہ دے رہی ہے کتاب، جس کو نبأ عظیم کہا گیا، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. یہ سارے ایمانیات، میں نے ایک مرتبہ ایسے ہی تشبیہ ذہن میں آئی تھی کہ جیسے وہ پیراشوٹ اوپر بہت پھیلا ہوا ہوتا ہے، اس کی رسیاں نیچے آ کر ایک جگہ
تو کل ایمانیات میرے نزدیک اس ایمان بالکتاب کے ساتھ اسی طرح بدے ہوئے ہیں جیسے کارڈ جو ہوتے ہیں مختلف پیراشوٹ کے، وہ نیچے آ کر کسی ایک جگہ پر بند جاتے ہیں۔ یہ حبل اللہ ہے، اس کا یقین پیدا ہوگا انسان کے شعور میں تو سارے ایمانیات کے لیے یہ جڑ اور بنیاد ہے۔ تو ایمان کا منبع اور سرچشمہ بھی یہی ہے۔ وہ جنس نہیں، اب سادگی وہ ہے جو مولانا ظفر علی خان کہہ گئے، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میرا ایمان جو ہے وہ تو قائم ہے اور پختہ ہے اس پر کہ جو از قسم کتاب اللہ نے نازل کی، اور وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، بہت اہم ٹکڑا ہے یہ بھی، ایک ایک لفظ جو ہے یہاں سورہ حدید کی جو وہ آیات ہیں اسی کی طرح، مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہارے مابین عدل کروں۔ میں حیران ہوا ہوں اس کے ترجمے میں کچھ لوگوں نے بہت ادھر ادھر چکر کھائے۔ سادہ بات ہے، اور القرآن یفسر بعضہ بعضا کے حوالے سے سورہ حدید کے ساتھ جب توازن اس کا موازنہ اور تقابل ہوگا تو بات ایسی کھل جاتی، کوئی شک و شبہ نہیں رہتا۔ معنی اس کے کیا ہے میں اس کی دلیل بعد میں دوں گا۔ امرت لأعدل بینکم، دیکھو میری حیثیت، میرے رول کے بارے میں کوئی مغالطہ نہ ہو، میں صرف واعظ بن کر نہیں آیا ہوں کہ واعظ کہوں گا چلتا بنوں، کچھ ہاتھ ڈلوا لوں گا گلے میں، کچھ لوگ ہاتھ چوم لیں گے، اللہ اللہ خیر صلاح، اس سے آگے تو واعظ کا رول ہی نہیں۔ میرا رول یہ کہ میں عدل قائم کرنے آیا، یہ ہے اصل معاملہ۔ حرام کی کمائی میں سے واعظوں کو آپ پالتے رہیے، واعظ آئیں گے آپ کی محفل جو ہے انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، وہ بہت کچھ بات کہہ کے اپنے گئے، ختم ہوا، اس کا رول یہی تھا۔ وہ آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ سیدھے ہو، درست ہو، ظلم کے خلاف ان کا کوئی اعلان جہاد نہیں ہے، کچھ میٹھی میٹھی باتیں، کچھ لطیفے، کچھ کہانیاں، کوئی اگر تنقید بھی ہوگی تو کوئی خاص مذہبی مسئلے پر کسی کو ٹارگٹ بنایا اور بمبارڈمنٹ کرتے رہیے، اس کے لیے بڑے مسئلے ہیں، نور و بشر کا مسئلہ ہے، علم غیب کا مسئلہ ہے، کرتے رہیے، کسی کے مفاد پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ جنہوں نے وہ محفل سنواری ہے، جن کے چندوں سے وہ سارا معاملہ چل رہا ہے، ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ نہیں رکھا جاتا، وہ تو ساری بمبارڈمنٹ جو ہوگی ان چیزوں پر ہوگی۔ یہ وہ چیزیں جو ہیں فی الواقع معاشرے میں، یہ رول بالکل جدا ہے۔ امرت لأعدل بینکم، کیوں؟ اقامت دین، اس کے ساتھ اس کا تعلق۔ وہ دین ہے کیا اصل میں؟ وہ دین وہ نظام عدل اور قسط ہے جو اللہ نے بندوں کے لیے اتارا، جس میں ہر ایک کے حقوق و فرائض کا تعین ہو گیا، کوئی کسی کے حق پر دستدرازی نہ کرے، کوئی اپنے حد سے تعدی نہ کرے، تجاوز نہ کرے۔ ان نقیم الدین، اس دین کو قائم رکھو۔ ظاہر بات ہے کہ اس دین کے اقامت کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ قیام نظام عدل و قسط۔ یہ ذرا اس مضمون کے آخر میں جو آیت آ رہی ہے اشارہ میں کر دیتا ہوں، 17ویں آیت، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ نے یہ کتاب اتاری حق کے ساتھ اور میزان اتاری ہے۔ میزان کیا ہے؟ وہ نظام جس میں توازن ہے، جس میں حقوق و فرائض کا ایک خوبصورت ترین توازن ہے، جس میں مختلف طبقات کے حقوق کا توازن ہے، جس میں مرد اور عورت کے حقوق اور فرائض کا توازن ہے، جس میں فرد اور اجتماعیت کے مابین حقوق و فرائض کا توازن ہے، جس میں سرمایہ اور محنت کے مابین ایک بہترین اور خوبصورت ترین توازن ہے۔ وہ ترازو جو ہے اللہ کی جو تول کر دے گی، جس کے بارے میں کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا، دی فرسٹ پالیسی اسٹیٹمنٹ، خلافت کی بیعت کے فوراً بعد تم میں سے ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کر لوں، اور ہر ضعیف قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلا نہ دوں۔
یہ آیت جو ہے، اب دیکھیے یہ ہے مکی صورت، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، یہ مضمون سورہ حدید میں آپ دیکھیے تیسرے رکوع کی آخری آیت، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، وہاں اب کھل گیا۔ یہاں ذرا آپ کو جوڑ کر 3 مقامات سے پھر وہ مضمون تلاش کرنا ہوگا جو وہاں یکجا ہو گیا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یہاں شروع ہوا شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، یہ ایک مضمون۔ پھر اللہ نے تو اتاری ہے کتاب اور میزان، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اس کتاب اور میزان کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ لیقوم الناس بالقسط، اس کو یہاں لے آئے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کوئی ایک شائبہ تک بھی شک میں نہیں رہے گا کہ اس عبارت کا مدلول کیا ہے، مضمون کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ لیکن یہ اسی لیے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ مضمون جو ہے وہ کمپیکٹ ہو کر ایک آیت کی شکل میں سورہ حدید کی وہ آیت، اس صورت میں تو واقعہ یہ ہے کہ متعدد آیات وہ ہیں جن کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سی آیت کو عظیم ترین قرار دیا۔ ایک پہلو سے جہاں سر جھکتا ہے بے اختیار، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، نظام دین کے اعتبار سے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے یہ کتاب اور میزان اس لیے نازل تو نہیں کی کہ بس اس کی مدح سرائی ہوتی رہے، اس کو نافذ کرو، اس کو قائم کرو، یہ میزان نصب ہو، اس میں تل کر ملے ہر ایک کو جو کچھ ملے، تب تو اس کے نزول کا مقصد پورا ہوا، ورنہ چے مانی دارد۔ اور اب اس کے لیے دیکھنا ہے ہم نے تمہیں، وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا، فیہ باس شدید، اس میں جنگ کی بڑی صلاحیت ہے، اسلحہ بنتا ہے، تلوار بنتی ہے، نیزہ بنتا ہے، وہ منافع للناس، لوگوں کے لیے دوسری منفعتیں بھی ہیں، توا اور چمٹا بھی بنتا ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ فیہ باس شدید، اور سب سے غرض و غایت کیا ہے؟ یعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے میرے وہ بندے جو غیب میں ہوتے ہوئے بھی میری مدد کے لیے اور میرے رسولوں کی مدد کے لیے اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لیتے ہیں۔ ان اللہ قوی عزیز، ویسے تو وہ قوی ہے، عزیز ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں، لیکن یہ دارالامتحان ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے، پروو یور ورتھ، تم بتاؤ تم کیا ہو، تمہاری کیا صورت ہے، تم کہاں کھڑے ہو۔ یہ کلائمیکس ہے اس موضوع کا سورہ حدید۔ تُؤْمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اب اس کے بعد وہ کشمکش جو ہے، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، ایک طرف ابو لہب جو ہے، اور نہ معلوم اور کتنے رشتہ دار ہیں جو کچوکے لگا رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سگا تایا ہے، باقی جن سے کوئی اور خاندانی رقابت تھی وہ تو اس کو نکالنے کے لیے اس بہانے کو اور بھی استعمال کریں گے، وہ بھی کر رہے ہیں، جن سے توقع ہو سکتی تھی، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، جن سے توقع ہو سکتی تھی اہل کتاب وہ جاننے والے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو ان سے جن کے پاس پہلے کتابیں تھیں، وہ الٹے انہی کے پشت پناہ ہے، انہی کو داؤ سکھا رہے ہیں، داؤ پیچ۔ معلوم ہوا کہ اب یہ ایک زبان 32 دانتوں کے مابین، لیکن اس میں کیا رویہ مطلوب ہے؟ وَقُلْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وَقُلْ نہیں ہے یہاں، ان سے جو خطاب ہے، اور بڑا یہ ویسے تو اگر کسی کی فطرت کسی درجے میں بھی موجود ہو، مر نہ گئی ہو، تو یہ دل میں اتر جانے والا انداز ہے، اللہ ربنا وربکم، اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے، یہ خیر ہے تو ہمارے لیے، شر ہے تو اس کا بھی وبال ہم پر آئے۔ تم کیوں درپے ہو گئے ہو؟ تم کیوں بے عقلی کے اوپر اپنی پوری کمر کس کے سامنے آ گئے ہو؟
اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے مابین کسی حجت بازی کی، کسی جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم اپنی بات کہو لیکن ہمیں بھی تو بات کہنے کا موقع دو۔ جو تمہاری بات قبول کرتا ہے ٹھیک ہے، وہ جائے تمہاری طرف، لیکن جو میری بات قبول کرتا ہے اس کے راستے میں روڑے کیوں اٹکاتے ہو؟ یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ یبغونہا عوجا، اور طرح طرح کے اڑنگے اس میں لگاتے ہو، طرح طرح کے شوشے چھوڑتے ہو، جھوٹے الزامات تراشتے ہو۔ کبھی مجھے کہتے ہو کہ پاگل ہے، کبھی کہتے ہو شاعر ہے، کبھی کہتے ہو شاعر ہے، کبھی کہتے ہو کہ یہ ادھر ادھر سے سنی سنائی باتیں ہیں، یا تملا علیہ بکرتم واسیلا، کوئی اور ہے وہ ان کو آگے سکھا پڑھا جاتے ہیں۔ انہیں کہاں پتا تھا ایسا کلام یہ کہاں پیش کر سکتے تھے؟ تو کون سی بات ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کون سا حربہ ہے استعمال ہے؟ اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا۔ اس ٹکڑے کے دو معنی، اگلے الفاظ کے ساتھ اس کو جوڑیے تو زیادہ جو راجح اس کا مفہوم ہوگا وہ یہ ہے کہ آخرت کی طرف اشارہ ہے۔ ایک وقت تو آئے گا کہ ایک جگہ پر ہم جمع ہوں گے، فیصلہ ہو جائے گا کون حق پر تھا کون باطل۔ اور ایک اور اس میں بڑا لطیف مفہوم ہے، اگر ہمارے اور تمہارے اختلافات اتنے ہی شدید ہیں کہ ہم ایک جگہ مل کر نہیں بیٹھ سکتے، تو بھی اگر کوئی خلوص تمہارے اندر ہے اور کوئی خلوص ہمارے اندر ہے تو نتائج اس کے کہیں جمع ہو جائیں۔ یہ خاص طور پر اس دور میں اس مفہوم کو میں زیادہ نمایاں کرتا ہوں کہ بالکل فطری صورتحال جو ہے جس سے اس وقت ہم دوچار ہیں وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ ایک بہت ہی مزمن مریض ہے، پرانی مریضہ ہے، فساد جس کے اندر اس کے تمام اعضاء و جوارح میں سرایت کر چکا، اخلاق میں، اعمال میں، کردار میں، فکر میں، سوچ میں، دل خراب، جگر خراب، گردے معوف۔ اب اس میں جو بھی اس کے خیر خواہ ہیں وہ اس کے علاج کے لیے کچھ کوشش کر رہے ہیں، اور ان میں کچھ باریک باریک فرق ہوتا ہے۔ کسی کا خیال ہو سکتا ہے کہ ذرا دل کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے، گردوں کو بعد میں دیکھ لیں گے وہ تو سمجھ جائیں گے، اور کسی کی رائے یہ ہو سکتی ہے کہ نہیں، گردے کا معاملہ جو ہے یا جگر کا معاملہ جو ہے وہ اہم تر ہے، پہلے اس کو سنبھال لیں۔ تو خلوص و اخلاص کے ساتھ بھی امت مسلمہ میں اس کے جو چارہ گر ہیں ان کے مابین اختلاف ہو، اس لیے کہ الحق اب کوئی شخص نہیں ہوگا، الحق الجماعت اب کوئی نہیں ہے۔ کوئی جماعت اگر یہ کہتی ہے کہ اسلام اور ایمان ہمارے اندر ہی اندر ہے، باقی سب کفر ہے، بہت بڑی گمراہی۔ کوئی شخص اگر یہ کہتا میں ہوں اصل حق، بس جو میرے ساتھ ہے وہ حق پر ہے، باقی سب گمراہ، بہت بڑی گمراہی۔ لہذا اس حال میں خاص طور پر اس پر ہمیں ذہناً ریکنسائی کر لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ بھی اگر دین کا کام کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں یوں آ رہا ہے تو لا حجت بیننا و بینکم، کوئی حجت بازی، کوئی جھگڑا، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس طور پر کام کیجیے، ہمیں کام کرنے دیجیے اس طریقے پر جو ہماری سمجھ آئے۔ ہمارے پاس اس کے لیے دلائل ہیں، آپ کے پاس اپنے طریقہ کار کے لیے دلائل ہوں گے۔ بالفرض ہم جمع نہ ہو سکیں تب بھی وہ کام تو جمع ہو جائے گا۔ اگر آپ کی وساطت سے کوئی شخص دین تک آتا ہے تو بھی دین کا کام ہو گیا، اور اگر کسی اور ذریعے سے کسی کا ربط اور تعلق دین کے ساتھ قائم ہو گیا تو وہ بھی دین کا کام ہو گیا، نتائج تو جمع ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک لطیف سا اشارہ مجھے ان الفاظ میں، اس پیرایہ بیان میں نکلتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ اس کا وہ مفہوم تو بالکل واضح ہے کہ یہ جھگڑے اگر یہاں نہیں چکے تو آخر ایک جگہ تو ہے جہاں چکیں گے، طے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان لوگوں کے مابین فیما کنتم فیہ تختلفون، جو بھی تم باہم اختلاف کرتے رہے تھے وہ سارے فیصلے جو ہیں عدالت خداوندی میں تو ہو ہی جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے بھی انداز یہ کہ یہ ساری مخالفت، یہ ساری کشمکش، یہ راستہ روکنے کی تمام مساعی، اس میں ایک داعی حق کا جو انداز ہونا چاہیے وہ یہ
اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر. یہ آیت نمبر 15، 13، 14، 15 میرے نزدیک کلائمیکس ہے سورہ مبارکہ. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم. اور وہ لوگ کہ جو حجت بازی کرتے ہیں اللہ کے باب میں، اور اس سے مراد اکثر نے لیا ہے اللہ کے دین کے باب میں. من بعد ما استجیب لہ، اس کے بعد کہ اس کی دعوت قبول بھی کی جا چکی ہے. حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی حجت بازی، ان کی دلیل بازی باطل ہے ان کے رب کے پاس. ادحاض کہتے ہیں ابطال، کسی شے کو باطل قرار دینا. وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے عذاب ہے بہت سخت. اس آیت کے بارے میں مجھے خاصا اشکال رہا ہے کہ اس کا اصل محل کیا ہے، مقام کیا ہے، بات کیا ہے جو کہی جا رہی ہے. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ حل ہوا، اور حل بھی آج ہی ہوا ہے. یہ جو تیسرا گروپ تھا، اب یہ اس کی طرف اشارہ ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کے مخاطبین تین، ایک وہ ایمان لے آئے، ایک وہ مشرکین، ایک وہ اہل کتاب جو پس منظر میں ہے لیکن تار ہلا رہے ہیں. ان دونوں کے ساتھ تو خطاب ہو گیا. اب یہاں ایک بڑا لطیف اشارہ ہو رہا ہے کہ ان 5-6 سالوں میں دیکھو تو صحیح کان کھول کر کیسے کیسے گلے سرسبد ہیں جو محمد کے دامن سے وابستہ ہو چکے ہیں. یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے ان کی حقانیت. یعنی یہ کہ کسی شخص کے بارے میں یہ بات اصولاً سمجھ لیجئے، جب تک ایک بات صرف نظری سطح پر آ رہی ہو تو اس کے سمجھنے میں اگر کوئی دشواری پیش آئے تو یہ بات کسی درجے میں معقول ہے، ریکگنائز کرنے کے قابل ہے. لیکن جب نمونے اس کے سامنے آ جائیں، پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہو جائے، یہ نظر آ جائے ہمارے معاشرے کے کون لوگ ہیں جو محمد کے گرد جمع ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کردار کیا تھا، ان کی سیرتیں کیا تھیں، ان کی شخصیتیں کیا تھیں. اب ابو بکر کا جو مقام ہے، میں حیران ہوا کرتا ہوں اس قدر احمقانہ بات، اتنی احمقانہ بات کہی ایچ جی ویلس نے. حضور کی ذات سے چونکہ اسے بڑا قد ہے اور بہت ہی بغض جس کو کہنا چاہیے، ان کی عظمت مانی ہے اس نے، وہ دوسرے اعتبارات سے، لیکن ذاتی طور پر معلوم ہوتا بغض اور عداوت اور دشمنی بھری ہوئی. عجیب بات کہتا ہے کمبخت، کہتا ہے حیرت ہوتی ہے کہ اتنے گھٹیا انسان کے گرد ایسے عظیم لوگ کیسے جمع ہو گئے. اور عظیم لوگوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عثمان، کہ ایسے گھٹیا انسان معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد. تو میں نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ اس بدبخت کو جواب تو خود دینا چاہیے، مت تیری ماری گئی ہے، اس کا جواب تو دے کہ کیسے ممکن ہے. یا تو ان کا انکار کرو کہ وہ بالکل بے بہرا تھے عقل سے اور شعور سے اور تمیز سے، جن کے سامنے تھا وہ، جن کی پوری شخصیت کھلی کتاب کے معنی ان کے سامنے تھی، اور انہوں نے تو ان کی عظمت کو تسلیم کیا. تو کور چشمی تو تمہاری ہے جو اس عظمت کو نہیں مان رہے، ورنہ تمہیں ان کی عظمت کے حوالے سے محمد کی عظمت پہچاننی چاہیے. وہی بات جو حضور نے اپنے خطبے میں فرمائی، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. تو واقعہ یہ ہے کہ یہ تو ایک ایسی کھلی روشن دلیل تھی کہ جو اتنی عقلی سطح پر نہ بھی ہو ان کے لیے یہ دلیل جب آ چکی، من بعد ما استجیب لہ، ابتدا میں اگر کسی کو کوئی رکاوٹ تھی بھی تو کسی درجے میں وہ قابل اعتنا ہے، اسے ریکگنائز کیا جا سکتا ہے، کوئی اس کے لیے اس کو کوئی کنسیشن جو ہے کسی درجے میں معقول سمجھا جا سکتا ہے کہ رعایت ملنی چاہیے. سمجھ میں نہیں آئی بات. لیکن یہ چمکتے دمکتے ہوئے ستارے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان کے ہونے کے بعد اب کیا دلیل ہے؟ اب کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں رہی. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید. اب بھی بات نہیں کھلی ہے اگر تو معلوم ہوا کہ
کہ تمہارے اندر تاریکی ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے، بصیرت تمہاری سلب ہو چکی ہے، اس کا ثبوت مطلق جو ہے اس سے مل چکا۔ اس سے پہلے ہو سکتی تھی کوئی کنسیشن کی بات، کوئی رعایت، اس کے بعد وہ آیت آ گئی جس کا اصل ایسنس میں بیان کر چکا۔ امرت لأعدل بینکم اور اقامت دین، یہ تین اصطلاحات یہاں ایک رکوع میں آ رہی ہیں، ان تینوں کو جوڑ کر مفہوم اخذ کیجئے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ ہے وہ جس نے کتاب بھی اتاری حق کے ساتھ اور میزان اتاری، کتاب ہدایت اور میزان عدل۔ اس کے بعد وہ الفاظ اپنے ذہن میں لے آئیے جو سورہ حدید میں لے یقوم الناس بالقسط، اس کے لیے لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ لوٹ آئیے 13ویں آیت کی طرف، ان اقیم الدین، بالکل چول سے چول جڑی ہوئی بات سے بات، اس طریقے سے کہ ان کو علیحدہ کرنا ممکن نہیں، اللہ کہ نیت میں فطور ہو، وہ بات دوسری ہے، سمجھنا نہ چاہے۔ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو جگانا ممکن نہیں۔ وما یدریک لعل الساعة قریب، اب یہ تو آپ کا ٹائم ختم ہوا کرے، مجھے بات پوری کرنی ہے آج۔ اور تمہیں کیا اندازہ ہے، کیا پتا تمہیں، شاید کہ قیامت سر پر کھڑی ہو،